یہ جو آج آپ کو شکوہ ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اکثر گھرانوں کا شکوہ ہے۔ میاں بیوی کا شکوہ تو عام ہے، ساس بہو کا شکوہ تو میرا خیال ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے، ساس اور بہو کا۔ لیکن چلو یار، ساس اور بہو میں تو خون کا رشتہ نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک آپس میں تعلق اور بہت گہرا تعلق ہے، اس سے گہرا تعلق کسی دو آدمیوں کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن بیٹے کے ساتھ تو خون کا تعلق ہے، وہ تو جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تو پالا ہے باپ نے، اس کے لیے تو دھکے کھائے ہیں باپ نے۔ وہ بچپن میں بیمار ہوا تو سردیوں کی راتیں اس نے جاگ جاگ کے کاٹیں، اس کو کئی ہسپتالوں میں لے کے پھرتا رہا، اس کی تھوڑی سی تکلیف سے وہ تڑپ اٹھتا تھا، اس کی تھوڑی سی مصیبت سے وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ آج وہی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہے، اور ہر بندے کو یہ شکوہ ہے۔ اللہ آپ کو محفوظ فرمائے اس سے۔ ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا آپ کے پاس جمعہ پڑھتا ہے، نافرمان ہے۔ آپ کبھی اس موضوع پر گفتگو کریں کہ والد کا مقام کیا ہے۔ شکوہ ہے اکثر لوگوں کو۔ میں ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ضروری تو نہیں کہ آپ میرے تجزیے کو مانیں، کوئی ضروری نہیں۔ تجزیے کے ساتھ آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے کہ نہیں یہ تجزیہ ٹھیک نہیں ہے۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ جب اولاد نافرمان ہوتی ہے اور باپ خون کے آنسو روتا ہے اور شکایت کرتا ہے، تو رب اس کے جواب میں کہتا ہے جب سے تو نے میری اور میرے رسول کی نافرمانی شروع کی ہے، میں نے تیری اولاد بھی تیری نافرمان کر دی۔ تو میری نہیں مانتا، تو میرے نبی کی نہیں مانتا، تیرا منہ سونا کہ تیری اولاد تیری مانے۔ تو صرف سبب بنا ہے نا اس بچے کو دنیا میں لانے کا، صرف ظاہری سبب بنا ہے نا، اس پر تو ناز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بیٹا میرا فرما بردار ہونا چاہیے۔ میں نے تو تجھے گندے پانی کے قطرے سے بنایا ہے، تو میری نہیں مانتا، تو میرے نبی کی نہیں مانتا، تو تیری اولاد بھی تیری بات تسلیم نہیں کرے۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہو، ماں کی خدمت کرنی ہے، خدمت کے زیادہ لائق جو ہے وہ ماں ہی ہے۔ میرے آقا سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں ہے۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ کتنی مرتبہ؟ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، چوتھی مرتبہ، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ خدمت کس کی کرنی ہے؟ ماں کی کرنی۔ اس کی علماء نے ایک وجہ بھی لکھی، کیوں میرے آقا نے کہا اولاد کو کہ ماں ماں ماں؟ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں سنبھالا، وہنن علی وہنن، کمزوری پہ کمزوری سہ کے۔
تو اندر بڑھتا چلا گیا، ماں کمزور ہوتی چلی گئی۔ کیا حالت ہوتی ہے عورت کی جب وہ امید سے ہو، اس کا ہم مرد کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا حالت ہوتی ہے اس کی۔ 9 مہینے اس کے بعد جب جنانا، موت کو ہاتھ لگایا، موت کو ہاتھ لگا کے اس نے جنا، 2 ہو گئے۔ پھر 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اس لیے میرے آقا نے کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ باپ کا ایک کردار ہے اولاد کی پرورش میں، لیکن بچپن میں اس کو سنبھالنا، اس کی دقتیں، مشقتیں، تکلیفیں، بیماریاں جھیلنا، اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ جن کی مائیں نہیں ہیں، چلی گئیں، ان سے پوچھو کہ وہ آج اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے خدمت نہیں کی، خدمت کر نہیں سکے، کاش ہم خدمت کرتے۔ جن کی زندہ ہیں اس کو غنیمت سمجھیے گا نا، اور ماں کے پاؤں دھو دھو کے پیجئے اور اتنی خدمت کیجئے کہ تمہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ ماں جی میرے لیے دعا کرو، بے ساختہ وہ ماں تمہارے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ اتنی خدمت کرو اپنی ماں کی۔ لیکن باپ کا ادب زیادہ ہے، ماں کی خدمت زیادہ ہے، اور باپ کا ادب زیادہ ہے۔ ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو ہمارے ساتھی توحید کو ماننے والے، یہ بھی قرآن ہے۔ قرآن میں صرف توحید کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں توحید کے علاوہ اور چیزوں کا ذکر بھی ہے۔ ان پر کس نے عمل کرنا ہے؟ ہم نے عمل کرنا ہے نا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اُفٍّ کا معنی کیا ہے جی؟ کئی مفسرین کا ہوں، آگے سے کرنا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اُفٍّ کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ نے ایک رائے دی، بیٹا سمجھتا ہے کہ رائے صحیح نہیں، میں برادری میں رہتا ہوں، ماحول میں رہتا ہوں، یہ ذرا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، انہوں سارے حالات دا پتہ کوئی نہیں، رائے ان کی صحیح نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مانتا ہے، لیکن چونکہ سمجھ رہا ہے نا کہ رائے صحیح نہیں، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو ایک ٹھنڈا سانس بھرتا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اللہ کہتے ہیں تجھے یہ ٹھنڈا سانس بھرنے کی بھی اجازت کوئی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمًا، اور ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے، مولا میرے ماں باپ پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ نے اشارہ بھی کر دیا کہ تو بچہ تھا، انہوں نے کتنی مشکل میں تجھے پالا تھا،
تو جن کی مائیں اور والد زندہ ہیں انہیں ناراض نہیں کرنا، کسی حالت میں بھی انہیں ناراض نہیں کرنا، انہیں راضی رکھنا ہے، راضی رکھنا ہے، ان کی بات ماننی ہے اور ان کا خیال رکھنا۔